الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ اس آیت کریمہ سے پہلے چند باتیں سماعت فرمائیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی ساری مخلوق میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آئیے اسی بات کو قرآن کریم کی آیات سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر بہت سے مذاہب ہیں، لیکن ان مذاہب میں جو اصل کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کے پاس اصل کے اعتبار سے کچھ ہے،
وہ تین ہی مذہب ہے، ورنہ خود ساختہ مذہب جو خود انسان کے بنائے ہوئے ہیں اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، اور دنیا کی اکثریت ایک تعداد جن مذہبوں کی پیروی کرتی ہے وہ تین ہی ہیں، ایک اسلام ہے اور ایک یہودیت ہے اور ایک عیسائیت ہے۔ یہودیت اور عیسائیت کے ماننے والے بھی دنیا کے اندر ایک تعداد میں موجود ہیں، اور یہی تین مذہب جبکہ اسلام سے پہلے یہودیت اور عیسائیت کا دورہ تھا، اور یہ مذہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے سے پہلے حق پر تھے کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی پیروی کرے اور جیسا دین وہ لائے تھے اس دین کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارے تو اس کو حق پر مانا جاتا تھا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دین کی جو پیروی کرے اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس پر عمل کرے اور اس کو مانے تو اس کو بھی یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ بھی حق پر ہے، اور کثیر انسان ان دونوں مذہبوں کے ماننے والے ہوئے اور آج بھی ہیں، لیکن اسلام کے آنے کے بعد جتنے بھی آسمانی مذہب تھے، آسمانی دین تھے، ان سب کو منسوخ کر دیا گیا اور سب سے کہا گیا کہ اے یہودیت کے ماننے والو یا اے عیسائی مذہب کو فالو کرنے والو، اب اگر تم حق پر رہنا چاہتے ہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اہل کتاب کہا گیا کہ اے کتاب والو ایمان لے آؤ، تو ان سے مراد یہی مذہب ہے۔ تو اصل مقصد میرا یہاں بتانے کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مذہب ہے اگرچہ اب وہ حق پر نہیں ہیں، لیکن پھر بھی کچھ باتیں وہ مانتے ہیں جو اسلام کہتا ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرنا، یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ یہی نظریہ یہودیت اور عیسائیت کا بھی ہے، اگرچہ خرافات کے ساتھ۔ اور ان تینوں مذہبوں کے مسلم نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور ہمارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو یہ تینوں مذہب کے بانی اور تینوں مذہب کو لانے والے پیغمبران اعظام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام یہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور جب حق اور باطل کا پتہ لگانا ہوتا ہے تو بات وہ کہی جاتی ہے جو دونوں کے نزدیک مسلم ہو۔ تو یہودیت اور عیسائیت بھی ابراہیم خلیل اللہ کو مانتے ہیں، اور اہل اسلام بھی حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں۔
آئیے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کی زبانی ہم شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے 3000 سال پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ گزرا۔ واقعہ عموماً آپ بقرہ عید کے دنوں میں سنا کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے مکہ مکرمہ بسانے کا حکم دیا۔ حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کے ذریعے مکہ مکرمہ آباد ہوا، اور جب مکہ مکرمہ میں آبادی ہو گئی تو اللہ نے حکم فرمایا کہ تم دونوں اس کعبے کو تعمیر کرو جو کعبہ حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنایا گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ان دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبے کی تعمیر سے فارغ ہو گئے اور مکمل کعبے کی تعمیر کو فرما لیا تو انہوں نے اپنے لیے بھی دعا کی اور اپنوں کے لیے بھی دعا کی۔ اپنے لیے دعا کی، اپنوں کے لیے دعا کی، مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، اور پھر ساری کائنات کی فلاح و بہبودی کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی اللہ کی بارگاہ میں نجات اور بخشش کے لیے انہوں نے ایک دعا کی۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ اس دعا کو توریت و انجیل میں بھی بیان کیا گیا، اور وہ دعا قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ساری دنیا کے انسانوں کے نجات کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، اے رب ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرے، تیری آیتیں پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل کو پاک و صاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا فرمائی کعبے کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد۔ آپ نے اپنی اس دعا میں جس رسول کو بھیجنے کی التجا اللہ کی بارگاہ میں کی ہے، اس رسول کے اندر 3 صفتوں کا آپ نے سوال کیا کہ جو رسول تو بھیجے مولا وہ ان 3 صفتوں کے ساتھ متصف ہو۔ اور وہ کون سی صفت ہے؟ نمبر 1، پہلی بات یہ کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے بلکہ لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے۔ یتلو علیہم آیاتک، ان پر تیری آیتیں پڑھے، ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے۔ اور نمبر 2، وَيُزَكِّي وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور دوسری بات یہ کہ صرف آیتیں ہی تلاوت نہ کرے بلکہ ان آیتوں کہ جو اسرار ربانی ہیں، جو معانی اور مطالب ہیں، اور جو ان آیتوں کے لطائف ہیں وہ بھی انہیں سنائیں، ان سے بھی اپنے سامعین کو مالا مال کریں۔ اور نمبر 3، اس نبی کے اندر یہ صفت ہو کہ اس کی بارگاہ میں جو بھی گندا دل لے کر آئے،
گناہوں سے لبریز دل لے کر آئے، کفر و شرک سے بھرپور دل لے کر آئے، وہ ان کے دلوں کو اپنی نگاہ پاک سے پاک و صاف کر دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تین صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، مولا جس رسول کو تو بھیجنا تو وہ ان تین صفتوں کے ساتھ متصف ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیغمبر ہیں، ان کی دعا مقبول ہے، مستجاب ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا، اور اس دعا کے 3000 سال بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پیدا فرمایا جس جگہ پر یہ دعا کی گئی تھی۔ اب یہ کیسے پتا چلا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اس دعا کے حامل آپ ہی تھے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ ہو سکتے ہیں، حضرت عیسیٰ ہو سکتے ہیں، ان کے درمیان تو ہزاروں نبی آئے، حضرت ابراہیم اور آقا علیہ السلام کے درمیان تو 3000 سال میں ہزاروں نبی آئے، تو ان صفات کے ساتھ متصف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ہم اس بات کو بھی واضح کریں کہ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی دعا کی مقبولیت کی خوشخبری سنائی، اور جو صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے عرض کی تھی، انہی صفت کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، بے شک اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا، اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا۔ یہاں علماء ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر احسان نہیں جتاتا ہے، بڑی بڑی نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہے، لیکن اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، سورج، دنیا کی طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی، یہ یقیناً اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن اللہ عز و جل نے کہیں نہیں فرمایا کہ اللہ نے احسان کیا۔ لیکن جب اپنے محبوب کو بھیجنے کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ نے بڑا احسان کیا ہے، اس لیے کہ یہاں اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اے لوگوں، کسی نعمت پر میرا شکر کرو یا نہ کرو، اگر شکر کرو گے تو میں اس نعمت میں اور اضافہ کر دوں گا، اور ناشکری کرو گے تو اس نعمت کو روک لوں گا، لیکن یہ نعمت جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں یہ وہ نعمت ہے کہ اس نعمت پر تمہیں ضرور شکر کرنا ہوگا، اگر اس نعمت سے منہ پھیرو گے تو پھر تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگی۔ یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا شکر تمہیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ میں خود خدا ہو کر اس نعمت کو تمہیں عطا کر کے اس نعمت کو دینے پر تم پر احسان جتا رہا ہوں، اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ بڑی نعمت ہم نے تم کو دے دی ہے، اب اس سے بڑھ کر نعمت کارخانہ قدرت میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، جو نعمت بھی ہے اور اللہ عز و جل کی طرف سے ساری کائنات کے لیے رحمت بھی ہے، کیونکہ ہر نعمت رحمت نہیں ہوتی، بعض نعمتیں زحمت ہو جایا کرتی ہے، اسی لیے انسان اپنی اولاد کے لیے کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ نعمت اسے مل جاتی ہے اور نافرمان ہوتی ہے تو کہتا ہے یہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو دیکھیے یہ نعمت ہے لیکن زحمت بن گئی، مال نعمت ہے لیکن اگر اسی مال کے ذریعے گناہوں کے کام ہو جائیں تو یہ مال اب نعمت نہیں، رحمت نہیں، بلکہ یہ زحمت ہے جو گناہوں کا ذریعہ بن رہی ہے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی سب سے بڑی نعمت
نعمت بھی ہے اور سب سے بڑی رحمت بھی ہے کہ اس نعمت کا جو شکر ادا کرے گا وہ ضرور اللہ کی بارگاہ سے رحمت کا بڑا حصہ حاصل کر لے گا۔ تو یہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے ضرور مومنین پر احسان کیا۔ کب؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کی جو دعا تھی، حضرت ابراہیم کی دعا تھی ربنا وابعث، اے رب بھیج انہی میں سے، ان میں ایک رسول۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے بھیج دیا انہی میں سے، ان میں ایک رسول، انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیج دیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ مولا وہ رسول ایسا ہو جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان پر بڑا احسان کیا جبکہ انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا، اور وہ رسول کیسا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے۔ وہی دعا جو حضرت ابراہیم نے کی تھی، حضرت خداوند قدوس جو ہے اسی دعا کو ارشاد فرما رہا ہے، اسی دعا کی خوشخبری کو بیان کر رہا ہے کہ وہ رسول ان پر اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو صاف ستھرا کرتا ہے۔ دوسری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے۔ جو تینوں باتیں اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے عرض کیا تھا، انہی تینوں باتوں کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کی خوشخبری کو سنایا کہ وہ ان تینوں صفتوں کے ساتھ متصف ہو کر جو رسول ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہ وہ رسول ہے جو رحمت عالم ہے، جس کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضرت ابراہیم کی دعا ہیں، حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہیں، آپ کی دعا کا ثمرہ ہے، اور اس کی تائید حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ میرے صحابہ جانتے ہو میں کون ہوں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ نبی اور رسول تو ہیں، یہ تو ہمیں معلوم ہی ہے، لیکن چونکہ سوال کیا جا رہا ہے کہ میں کون ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہاں کوئی اور دوسری بات پوچھی جا رہی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے یہ نہ کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، بلکہ کہہ دیا یا رسول اللہ اس بات کو آپ جانیں، آپ کا رب جانے۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3000 سال پہلے دعا کی تھی، میں اسی دعا کا نتیجہ ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں، وہاں جو بات تھی وہی بات یہاں پر ہے۔ دعا کرنے میں جو بات کہی جا رہی تھی، دعا قبولیت میں وہی بات کہی جا رہی ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے دونوں آیتوں کے اندر تینوں باتوں کا ذکر ہے، لیکن ترتیب میں کچھ فرق ہے، ترتیب کے اندر کچھ فرق ہے۔ وہ ترتیب میں تھوڑا سا فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی تھی تو انہوں نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ جو رسول ہو وہ رسول ایسا ہو کہ جو ان پر تیری آیتوں کو تلاوت کرتا ہو اور ان کو کتاب و حکمت سکھاتا ہو اور ان کو پاک و صاف کرتا ہو۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، یہ حضرت ابراہیم کی دعا، جس میں یزکیہم بعد میں ہے، یعنی پہلے کتاب و حکمت کا علم سکھائے پھر ان کے دلوں کو پاک و ستھرا کر دے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے محبوب کی خوشخبری سنائی اور فرمایا کہ جو دعا حضرت ابراہیم نے کی تھی اس دعا سے موصوف نبی یہ ہے، تو یہاں پہلے کیا کہا؟ پہلے کہا یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلے یہاں پر یزکیہم، یعنی یہ نبی ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کے دلوں کو پاک اور صاف کرتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے
علماء فرماتے ہیں کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ کتاب اور حکمت کا علم سیکھنا، اس سیکھنے ہی سے دل کی صفائی نہیں ہو جاتی ہے. اس لیے بڑے بڑے عالم آپ کو ملیں گے جن کا دل گندا ہوگا. بڑے بڑے لوگ جو علم کا دعویٰ کر رہے ہوں گے، قرآن کا دعویٰ کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی عقل میں یہ نہیں آ رہا ہوگا کہ نبی افضل البشر ہیں. تمام کائنات میں اللہ نے ان کی حکومت کو قائم فرمایا ہے. وہ نبی کے بارے میں گندا عقیدہ رکھ رہے ہوں گے، ان کو مجبور و محتاج سمجھ رہے ہوں گے، کیونکہ کتاب کا علم تو حاصل کر لیا لیکن ان کا دل پاک و صاف نہ ہوا. کتاب کا علم تو حاصل کر لیا لیکن دل پاک و صاف نہ ہوا. یہاں اللہ نے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ وہ نبی ہیں جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے تو پہلے یہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں. دل کو پاک کرنے کے بعد کتاب و حکمت کا علم عطا کر دیتے ہیں. تو جن کے دل کو پاک کرنے کے بعد کتاب و حکمت کا علم عطا کیا جاتا ہے وہی علماء ربانیین ہوتے ہیں. اور جو دل کو صاف کیے بغیر کتاب اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں وہ اگرچہ لاکھوں کتابوں کے عالم اور حافظ بن جائیں لیکن ان کا دل گندا کے گندا ہی رہا کرتا ہے. تو محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پہلے دلوں کو صاف کیا جائے اور پھر اس کے بعد کتاب و حکمت کا علم حاصل کیا جائے تو یقیناً یہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی اور کامیابی کا سبب ہے. تو دیکھیے ان دونوں آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی 3 شانوں کو بیان کیا ہے، اور اگرچہ کچھ مختلف انداز سے، ترتیب کے اختلاف کے ساتھ، لیکن کیسی نفیس باتیں ہیں. آج جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی ان پڑھ تھے، تو آپ بتائیے کہ جو ان پڑھ ہو وہ کیا ان پر آیتوں کو تلاوت کرے گا؟ اور کیسی آیتیں؟ ایسی آیتیں، ایسی قرآن کی آیتیں کہ جس کا جواب قیامت تک نہیں دیا جا سکتا ہے. ہزاروں لاکھوں پڑھے لکھے لوگ اس کے مقابلے کے لیے آئے، جو عربی جانتے تھے انہوں نے بھی اپنا ماتھا ٹیک دیا لیکن قرآن کی آیت کی طرح ایک آیت کو بنا کر پیش نہیں کر پائے. اس کے جیسے اسلوب اور اس کے جیسے طریقے کے مطابق کوئی ایک آیت تلاوت نہ کر پائے. ایسی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہ نبی جس کی زبان سے اگر نکلتا ہے تو خداوند قدوس کا فرمان نکلتا ہے. اس نبی کے برابر ہونے کا کوئی دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں بولتے، یہ وہی بولتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو ان کی زبان کا ہر لفظ اللہ عز و جل کا فرمان ہوا کرتا ہے. کبھی وہ قرآن بنتا ہے تو کبھی وہ حدیث بن جایا کرتا ہے. تو یہ 2 آیتیں. اسی طرح تیسری آیت ملاحظہ کرے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو اسی طریقے سے بیان کیا لیکن کچھ مزید اضافے کے ساتھ. ارشاد فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. ارشاد فرمایا جیسا کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اے لوگو تم پر ہماری آیتوں کو پڑھتا ہے، تمہارے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا کرتا ہے. یہاں تک تو وہی بات تھی جو پچھلی 2 آیتوں میں تھی، لیکن اب چوتھی بات جو یہاں ارشاد کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے. تمہیں وہ باتیں بتاتا ہے جو تم جانتے نہ تھے، جس کا علم تمہیں حاصل نہ تھا. علماء مفسرین اس آیت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہاں 2 مرتبہ یعلمو کا لفظ آیا. یعلمو کا معنی ہوتا ہے بتانا، سکھانا. اسی سے معلم، سکھانے والا. استاذ کو معلم کہتے ہیں یعنی سکھانے والا. اسی کا فعل ہے یعلم. اور 2 مرتبہ آیا. ایک مرتبہ آیا یعلمکم الکتاب والحکمہ، تم کو کتاب اور حکمت کا علم سکھاتا ہے. اور دوسری مرتبہ آیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے.
اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بھی کتاب اور حکمت ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تکرار الفعل یدل علی ان ھذا التعلیم من جنس آخر، یہاں فعل کی تکرار کی جا رہی ہے، یعلموں کو ایک مرتبہ ذکر نہیں کیا بلکہ 2 مرتبہ ذکر کیا جا رہا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ پہلا سکھانا الگ ہے اور دوسرا سکھانا الگ ہے۔ پہلے جو سکھانا تھا وہ کتاب اور حکمت یعنی قرآن اور حدیث ہے، اور جو دوسرا سکھانا ہے وہ قرآن اور حدیث تو نہیں، اس کا مفعول بھی الگ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لعل المراد العلم اللدن الماخوذ من بطون القرآن ومن مشکات صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا سبیل الی درکہ الا الانعکاس۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دوسرا سکھانا ہے یہ کیا ہے؟ کتاب اور حکمت کا علم تو ہر کوئی سیکھے گا، جو بھی مدرسے میں آئے گا وہ سیکھ لے گا، جو بھی تعلیم لے گا اسے قرآن کا علم ہوگا، حدیث کا علم ہوگا، لیکن یہ جو دوسرا علم ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم لدنی ہے جو علم لدنی قرآن سے حاصل ہوگا، قرآن کے بطون سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ سے حاصل ہوگا، جس کو حاصل کرنے کی طرف کوئی راستہ نہیں، اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت پڑ جائے اس کا سینہ اس علم سے مالا مال ہو جائے گا، اور یا پھر ان کے نائبین میں سے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے حصہ ملا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے سینے سے حصہ ملا صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، علماء مجتہدین کو، اولیاء کاملین کو، یہی وجہ ہے، یہی بات ہے کہ ایک پڑھنے والا مدارس کے اندر کئی سال تک پڑھتا ہے، 10 سال کتابوں کی ورق گردانی کرتا ہے، وہ علم حاصل نہیں ہوتا، لیکن بزرگوں کی بارگاہ میں جاتا ہے تو ایک نظر میں وہ اسے کہاں سے کہاں تک کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وہی علم تھا جو سینہ با سینہ بزرگان دین کو ملا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا کہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسا علم ہے جس کو حاصل کرنے کی طرف کوئی راستہ نہیں ہے۔ آدمی سوچے مدرسے میں یہ علم حاصل کر لوں، ہو نہیں سکتا۔ ہاں، اگر مدرسے میں وہ صاحب بصیرت موجود ہو جس کے سینے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ در واسطہ وہ علم حاصل ہوا ہو تو پھر وہ علم اس کے سینے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یہاں پر بیان کیا۔ اور چوتھی آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو بیان کر کے اب دیکھیے چوتھی آیت کریمہ کہہ رہی ہے، اے لوگو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے جان لیا کہ یہ رسول کون ہے، یہ رسول کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ رسول وہی ہیں کہ جس رسول کے لیے وہ عظیم ہستی دعا کر رہی ہے جس کو آج بھی دنیا کی اکثریت مانتی ہے، اور وہ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو جب تم نے جان لیا کہ جس رسول کے لیے تمہارے نزدیک مسلم، تمہارے نزدیک ثابت شدہ نبی، جس کو تم نبی مان رہے ہو، جس کو تم یہ مان رہے ہو کہ ہم انہی کی اولاد ہیں، اے یہود و نصارا، اے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں، تم یہی تو کہتے ہو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ بیت المقدس ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اس لیے ہم مسلمانوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو سن لو، اگر تم ان کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو حضرت ابراہیم کو ماننا بھی اسی وقت پورا ہوگا جبکہ تم اس محبوب کو مانو گے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے محبوب آپ فرما دو، اے محبوب آپ فرما دو کائنات کے سارے لوگوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، کسی کی بھی عبادت کرنے والا ہو، ان سے فرما دو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت، اللہ کا کہا مانو
اور رسول کا کہا مانو. ان اللہ لا یحب الکافرین، اور جو ان کا کہا نہیں مانے گا تو اللہ کافرین کو پسند نہیں فرماتا ہے. اب اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے محبوب اسی وقت بنو گے جبکہ اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو گے، اس کے رسول کی اطاعت کرو گے. اور اب بتا دیا گیا دوسری، تیسری، پانچویں آیت کریمہ میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تو اللہ کی اطاعت تھی، رسول کی اطاعت تھی. کوئی کہے کہ ہاں بھائی ہم کچھ تو مانتے ہیں، اگرچہ کچھ نہ مانے، اللہ کو تو مانتے ہیں، اگرچہ تمہارے پیغمبر کو ہم نہیں مانتے، لیکن اللہ کو تو مانتے ہیں، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ تو فرما برداری ہو گئی. جیسے مثال کے طور پر دو شخصوں کی رضامندی کے لیے کہا گیا، تو کچھ لوگ کہیں کہ نہیں ہم ان کی بات مانیں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، تو کہا ٹھیک ہے چلو ایک کی بات مان لو. لیکن یہاں پر کہا گیا کہ ایک کی بات ماننے سے کام نہیں چلے گا. کامیاب ہونا چاہتے ہو، نجات پانا چاہتے ہو، تو صرف اللہ کی بات کو ماننے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو رسول کی اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. جو رسول کا کہا مانے گا وہی اللہ کا کہا مانے گا. جو یہ کہے کہ میں اللہ کی عبادت تو کرتا ہوں لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا ہوں، تو یہ نہیں چلے گا، بلکہ رسول کی جو اطاعت کی جس نے، وہی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. اور اللہ فرماتا ومن تولا، اور اے محبوب جو آپ سے روگردانی کرے، جو آپ کا کہا نہ مانے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہ بھیجا، ہم نے تو آپ کو پہنچانے والا بنا کر بھیجا ہے. آپ پہنچا دیں اور کہہ دیں کہ کون کون مجھے مانتا ہے. جو مان لے گا اسی کی نجات ہے، جو نہیں مانے گا تو پھر وہی کافر ہے. چونکہ یہودی کہا کرتے تھے، عیسائی کہا کرتے تھے کہ ہمیں اس نبی کو ماننے کی کیا ضرورت، ہم تو جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان والے ہیں، ہم تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں. تو وہ یہ کہا کرتے تھے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے تھے. لیکن جن یہودیوں نے جان لیا تھا کہ نہیں، ان کو ماننے کا حکم تو ہمارے نبی نے بھی دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میری امتیوں جب وہ رسول آ جائے جس کا ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، تم سب اس پر ایمان لانا اور تم سب اس کی مدد کرنا. تو بڑے بڑے علماء یہود جو اس بات کو جانتے تھے وہ ایمان لے آئے تھے. حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب احبار، یہ یہودیت کے بڑے عالم تھے. جب انہوں نے جان لیا، پہچان لیا کہ ذرہ برابر اس رسول میں جس کی بشارت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، ذرہ برابر بھی اس رسول میں کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے، دیکھ کر پہچان لیا کہ ہاں یہ وہی رسول ہیں. کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ محبوب یہ یہودی آپ کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، بلکہ اپنی اولاد کو پہچاننے میں شک کیا جا سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں. یہ خود حضرت عبداللہ بن سلام کا اقرار تھا، جو کہ بڑے یہودی عالم تھے. جب حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ یہ آیت تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اس محبوب کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا اے امیر المومنین فاروق اعظم، اپنی اولاد کو پہچاننے میں شک کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہم نے اس نبی کو دیکھا تو ہم نے یقین کر لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کی بشارت ہم نے توریت و انجیل میں پڑھی تھی. ہم ان کے بارے میں ذرہ برابر شک نہیں کر سکتے. تو جس نے رسول کو مانا اس نے محبت میں مانا، اور جس نے انکار کیا تو اس نے عناداً انکار کیا، حسد کی بنیاد پر انکار کیا، نہ کہ عقلاً انکار کیا. اگر عقل پر دار و مدار رکھتے تو وہ ضرور مان لیتے. اب چونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم تو خود اللہ کے محبوب ہیں، نحن احباء اللہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودیوں نے کہا تھا، قرآن نے ان کا قول نقل کیا کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں. کیونکہ بیٹا محبوب ہوا کرتا ہے. معاذ اللہ انہوں نے یہ عقیدہ جمایا کہ ہمارے پیغمبر حضرت عزیر تو اللہ کے بیٹے تھے. عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے. کہنے لگے ہمیں ان کو ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں.
لہذا ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں ایک آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے یہودیوں، کیا تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تمہاری اس محبت پر دلیل چاہیے۔ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں پایا جا سکتا ہے۔ تو سنو، محبوب ارشاد فرما رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یہ کہتے ہو کہ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اے محبوب آپ فرما دو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ اللہ سے اگر محبت کرنے کا تمہیں دعویٰ ہے تو دلیل دو۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میری پیروی کرو، میرے راستے پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ فاتبعونی، اگر تم میری پیروی کرو گے تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ نہ صرف یہ کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے رہو گے، بلکہ محبت دونوں طرف سے ہوگی، اللہ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ آج تک تم نے جتنے گناہ کیے، جتنی سرکشیاں کی، جتنے اللہ کے فرمان سے منہ موڑا، جتنی باتوں میں تم نے اللہ عز و جل کی نافرمانی کی، ان سب کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ وہ سارے گناہ نیکیوں سے بدل جائیں گے۔ کب؟ جبکہ تم اس محبوب کی پیروی کر لو گے۔ اللہ تمہیں دوست بنا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا۔ قربان جائیں پیارے اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ کے ذرا ظاہری الفاظ ہی پر صرف غور کر لو تو بات کتنی نرالی اور اپنے محبوب کی شان کتنی بلند و بالا نظر آتی ہے۔ غور کرے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور ہر غلطی سزا کا مستحق انسان کو بنا دیتی ہے، ہر غلطی سزا کا مستحق بنا دیتی ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ بعض گناہ تو ایسے ہیں جو بخشے ہی نہیں جانے چاہیے، جیسے اگر کسی نے قتل کر دیا تو کہا یار اس کو تو قتل کیا جانا چاہیے، کسی نے زنا کیا کہا اس کو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے، کسی نے بڑے سے بڑے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، نافرمان بن کر، نافرمانی کر کے اللہ کو ناراض کیا۔ لیکن اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان یہودیوں کو جن کے لیے ہمیشگی کی ذلت کو طاری کر دیا گیا تھا، جن کو بارگاہ رب سے مردود کر دیا گیا تھا، راندائے بارگاہ الہی جو قوم ہو چکی تھی، اس قوم کو بھی کہا گیا کہ اگر تم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرانا چاہتے ہو، اگر تم اپنے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ اور نہیں کرنا ہے، تمہیں یہی کرنا ہے کہ میرے محبوب کی پیروی کر لو، ان کے نقش قدم پر آ جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیو غور کریں، یہاں ہمارے لیے بھی نقطہ نصیحت موجود ہے۔ ان یہودیوں کو کہا جا رہا ہے جن کے حق میں ہمیشگی کی ذلت طاری ہو گئی تھی اور کہہ دیا گیا تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو میں تمہارے گناہوں کو بخش کر تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو پیارے اسلامی بھائیو ہمارے لیے نقطہ نصیحت موجود ہے کہ جب ان یہودیوں کو محبوب بنایا جا رہا ہے تو جب آقا کے ماننے والے، ان کا کلمہ پڑھنے والے اور ان سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں تو پھر اللہ کے وہ کیسے محبوب بن جائیں گے؟ غور کریں کیسے محبوب بن جائیں گے، کیسے محبوب بن جائیں گے؟ یقیناً اس کی دلیلیں ہمارے بزرگان دین میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ آج بھی اللہ کے محبوب ہیں۔ اللہ نے انہیں کیسا محبوب بنایا کہ آج بھی ان کو دنیا سے گئے سینکڑوں سال ہو گئے لیکن آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت باقی ہے کہ نہیں ہے؟ آپ بتائیں غوث پاک سے ہم سب محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ غوث پاک نے اپنے آپ کو نبی کریم کے نقش قدم پر چلایا تھا، اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ غریب نواز نے اپنے آپ کو نبی کے نقش قدم پر چلایا تھا، اللہ نے ان کو محبوب بنا لیا اور محبوب ایسا بنایا کہ ساری دنیا کے لیے ان کی محبت کو عام کر دیا۔ اب ہر ایک ان سے محبت کرنے میں فخر سمجھتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں یقیناً ہمارے آقا کی شان و شوکت تو بہت بلند و بالا ہے،
بس ہمارے لیے کامیابی کا ایک راز یہی بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کا راز یہ ہے کہ تم میرے محبوب کے نقش قدم پر آ جاؤ، ان کے بتائے ہوئے راستے پر آ جاؤ۔ میلاد النبی کا پیغام کیا ہے؟ سیرت النبی کا پیغام کیا ہے؟ کہ ہم صرف اور صرف اپنے محبوب کی شریعت پر عمل کرنا سیکھ جائے، سنت مطہرات کی کے مطابق اپنی زندگی کو اپنا لیں، تو دیکھیے کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ آج کامیابی جو ہم سے دور ہوئی، ذلت و رسوائی کا سامنا جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے، دنیا کا کوئی نیتا یا کوئی بھی بڑے سے بڑا طاقتور ہمیں کامیاب نہیں بنا سکتا ہے۔ ہماری کامیابی صرف اور صرف اللہ کے محبوب کے نقش قدم پر ہے، ہماری کامیابی ان کی نام مبارک کی عزت پر ہے، اور ہماری کامیابی ان کی شریعت اور سنت کو اپنانے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جیسے ہمارے آقا کی شان ہے، پروردگار ہمیں بھی اللہ عز و جل ان کی شان و شوکت کا حصہ بنا کر ہمیں جو ہے ان کا فرما بردار امتی بنا دے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں اور ہماری زندگی کو سنوار دے، اور یقیناً کامل الایمان ہو کر ہم اعمال صالحہ کرنے والے بن جائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔